محمد الا رسول، نہیں ہے محمد مگر اللہ کے رسول ہیں. قد خلت من قبلہ الرسل، اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول، اللہ کے نبی ہیں. من قبلہ الرسل، قد خلت من قبلہ الرسل، کہ ان سے پہلے بھی اللہ تبارک و تعالی نے اس زمین پر رسول مبعوث فرمائے جو گزر چکے ہیں. افإن مات، کیا اگر یہ وصال کر جائیں، وصال فرما جائیں، او قتل، یا شہید ہو جائیں اللہ کی راہ میں، انقلبتم علی اعقابکم، کیا تم اپنے پاؤں پر پھر جاؤ گے. ومن ينقلب علی عقبیہ، اور جو بھی پھرا، جس نے بھی پیٹھ دکھائی اپنے پاؤں پر پھرا، فلن یضر اللہ شیئا، تو یاد رکھنا کہ ہرگز وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی قسم کا کوئی ضرر نہیں پہنچائے گا. کسی قسم کی بھی کوئی، اللہ کو اس سے، ان کے پلٹنے سے اللہ کو کسی قسم کا کوئی ضرر، کوئی نقصان نہیں ہوگا. جو بھی نقصان ہوگا وہ ان کو اپنی ذات میں ہوگا، وہ خود اپنا نقصان کریں گے. وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور عن قریب اللہ تبارک و تعالی شکر کرنے والوں کو جزا عطا فرمائے گا. اب اس آیت کریمہ کا پس منظر کیا ہے، شان نزول کیا ہے، کیوں یہ آیت کریمہ اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمائی؟ تو چونکہ اس سے پچھلے جو رکوع گزرے ہیں ان میں غزوہ احد اور غزوہ بدر کا ذکر ہے، اور غزوہ بدر چونکہ 2 ہجری میں ہوئی اور اس کے بعد 3 ہجری میں غزوہ احد ہوئی. اور غزوہ احد میں جو مسلمان جو جنگ جیت رہے تھے وہ ادنا سی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حکم عدولی کی وجہ سے وہ پورا کا پورا منظر جنگ کا جو بدل گیا. اور جو کفار، جو اسلام کے مخالفین جو پیٹھ دکھا کر بھاگ رہے تھے، تو انہوں نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کی گرفت کمزور ہو گئی ہے، مسلمان اپنے جو ان کو جو جگہ متعین کی گئی تھی وہاں سے پیچھے ہٹ گئے ہیں اور اپنے نبی کے حکم کی خلاف ورزی کر دی ہے، تو وہ جو بھاگ رہے تھے وہ بھاگتے بھاگتے انہوں نے پیچھے سے دوبارہ وار کیا، اور اس وار میں پھر مسلمانوں کو شدید نقصان اٹھانا پڑا. اور پھر 70 کے قریب جو ہے صحابہ کرام نے شہادت حاصل کی، شہادت کا منصب انہوں نے لیا، اور بڑا نقصان ہوا، بہت سے صحابہ کرام زخمی ہوئے. خود آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے اقدس پر پتھر لگنے کی وجہ سے آپ کے جو تھے ناک مبارک شہید ہوئی، آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، اور آپ جو خود اپنے سر پر پہنے ہوئے تھے اس کو ٹوٹنے کی وجہ سے وہ آپ کے چہرے اقدس پر وہ گڑ گیا، تو آپ کا چہرہ اقدس اس میں زخمی ہوا. تو اور اسی دوران پھر یہ ایک افواہ پھیل گئی کہ معاذ اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کر دیا گیا ہے. تو جب یہ افواہ پھیلی، اب آپ دیکھتے ہیں کہ جب بھی جنگیں ہوتی ہیں تو کوئی نہ کوئی علم بردار ہوتا ہے. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں غزوہ بدر کا علم بھی تھا اور غزوہ احد کا علم بھی تھا. تو جب وہ میدان جنگ میں جہاد کر رہے تھے، جہاد فرما رہے تھے، تو جب کفار میں سے ایک کافر نے ان پر وار کیا، اور جو جھنڈا ہوتا ہے اس کو بلند رکھنا جنگ کی حکمت عملی میں بڑا جو ہے وہ عمل دخل رکھتا ہے، اس کو گرنے نہیں دیتا، کیونکہ اگر جھنڈا گر گیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو سائیڈ ہے وہ مغلوب ہو رہی ہے. تو جس کے ہاتھ میں جھنڈا ہوتا ہے اس کی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے اور اس کی جان سب سے زیادہ خطرے میں ہوتی ہے. تو لہٰذا جب آپ پر وار کیا گیا اور آپ کا ایک ہاتھ جو ہے وہ شہید ہوا، کٹ گیا، تو آپ نے دوسرے ہاتھ میں وہ عالم سنبھالا. جب دوسرا ہاتھ آپ کا کٹ گیا تو آپ نے اپنے بازو سے اپنے سینے پر جھنڈا سنبھالا، اور جب کفار نے آپ کو جب سینے پہ وار کیا اور آپ شہید ہونے لگے، جب آپ گرے تو وہی جھنڈا جو تھا دوسرے اصحاب نے سنبھال لیا. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مشابہ تھے. جس نے شہید کیا، جب اس نے دیکھا، اس کو یہ شائبہ ہوا کہ جو شہید ہونے والا جو شخص ہے وہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، تو اس نے فوراً اپنے گروہ کے اندر یہ ندا بلند کر دی کہ میں نے معاذ اللہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو شہید کر دیا. جب یہ افواہ پھیلی تو چونکہ ابلیس ملعون
اس نے اس کے اندر انتشار پھیلانا تھا، تو اس نے اس طرح لوگوں کے اندر یہ افواہ پھیلا دی کہ یہ بات مدینہ تک پہنچ گئی۔ جب مدینہ تک پہنچی تو آپ نے یہ بھی سنا کہ جنگ احد میں عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سردار ہے، اپنے 300 منافقین کے گروہ کے ساتھ جب وہ پلٹا تھا کہ جی میری بات نہیں مانی گئی تو لہٰذا میں ساتھ نہیں دوں گا، تو وہ مدینہ میں موجود تھا۔ جب یہ خبر مدینہ میں پہنچی تو اس نے یہ کہا کہ دیکھو جن کی وجہ سے تم جن کے پیروکار تھے، جب وہی دنیا میں نہیں رہے تو اب اس دین پر ثابت قدم رہے کہ تم یہاں کیا کرو گے؟ تم جو مسلمان جو ضعف العقیدہ تھے، جن کے اعتقاد کمزور تھے، اس نے امان چاہی کہ تم بیچ میں پڑھ کر ابو سفیان جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے اور کفار کی جو ہے وہ رہنمائی کر رہے تھے، انہوں نے کہا مدینہ کے مسلمانوں نے ایک گروہ نے کہ تم بیچ میں پڑھ کر ابو سفیان سے ہمیں امان دلاؤ تاکہ ہماری جان بخشی ہو جائے۔ اور کچھ لوگوں نے جو ہے بہت زیادہ اس کا وہ کیا کہ جب حضور ہی جو ہے وہ زندہ نہیں رہے، حیات نہیں رہے، تو ہم پھر ان کے لیے لڑ کر کیا کریں گے؟ اور ایک گروہ ایسا تھا کہ جب ان میں سے جنہوں نے یہ سنا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام شہید کر دیے گئے ہیں، تو کچھ جان نثاران محمد صلی اللہ تعالی وسلم ایسے بھی تھے، تو انہوں نے یہ کلمہ حق بلند کیا کہ جن کی وجہ سے ہم جہاد کر رہے تھے، جن کی وجہ سے ہم لڑ رہے تھے، جب وہی نہیں زندہ رہے تو اب ہمیں زندہ رہ کر کیا کرنا؟ تو لہٰذا ہم بھی میدان عمل میں اپنی جانوں کی قربانیاں دے دیتے ہیں، اور ہم بھی اس دار فانی سے کوچ کر جاتے ہیں، ہم بھی شہادت کا منصب حاصل کر جاتے ہیں۔ تو 3 طرح کے لوگ بڑھ گئے، ایک جو جاہے امان مانگنے لگے، ایک جو میدان عمل چھوڑ کر بھاگ گئے کہ ہم کیا کریں گے لڑکے، ایک وہ تھے کہ جب حضور کی شہادت کی خبر سنی تو انہوں نے کہا کہ جو زخمی بھی تھے وہ دوبارہ کھڑے ہو گئے کہ ہم بھی لڑ کے یہیں شہید ہو جائیں گے، ہم گھر جا کے کیا کریں گے، کیونکہ تاجدار انبیاء ہی اگر باقی نہیں رہے تو پھر ہمارا زندہ رہنے کا کیا جو ہے وہ۔ تو لہٰذا یہ 3 طرح کے گروہ، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب دوبارہ کھڑے ہوئے، اصحاب کرام نے جب آپ کی زیارت فرمائی تو پھر دوبارہ سے متفق ہوئے، اور پھر اس کے بعد پھر دوبارہ سے کفار کے خلاف جنگ لڑی، اور اس کے بعد پھر کفار دوبارہ سے اپنی جان جو ہے بچا کر بھاگ نکلے۔ تو جو جنگ چھوڑ کر میدان عمل چھوڑ کر بھاگے وہ کون تھے؟ وہ کفار تھے۔ تو اس بات سے بھاگنے کی بات سے یہ تو طے ہو گیا کہ کبھی جو ہارتا ہے وہ میدان عمل چھوڑ کر بھاگتا نہیں ہے، بھاگتا وہی ہے جو ہارتا ہے، جو جیت رہا ہوتا ہے وہ کبھی نہیں بھاگتا۔ تو لہٰذا مسلمانوں کے جو مخالف تھے کفار، وہ میدان عمل چھوڑ کر بھاگے، تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے ہاں ضرور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حکم عدولی کی وجہ سے مسلمانوں پر کڑا وقت آیا، لیکن جب بعد میں وہ متحد ہو کر دوبارہ ان سے برسر پیکار ہوئے تو ان کی ہمت کو دیکھتے ہوئے کفار دوبارہ میدان عمل چھوڑ کر بھاگے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس جنگ میں بھی جو شکست ہوئی تھی وہ کفار کو ہوئی تھی، مسلمانوں کو نہیں ہوئی تھی۔ تو یہ جو 3 گروہ بڑھ گئے، جب جنگ ختم ہوئی تو اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، کہ محمد نہیں ہے سوائے اللہ کے رسول کے، قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی بے شمار نبی رسول جو ہے وہ گزرے ہیں۔ افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، کہ اگر یہ وصال پر کر جائیں یا یہ شہید ہو جائیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ تم جہاد سے موڑ لو گے، تم یہ جو دین اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے تم اس سے روگردانی کرو گے، تم چھوڑ دو گے، تم اپنا مذہب چینج کر دو گے، تم دوبارہ جو ہے اپنے پرانی جو غلاظت ہے اس میں چلے جاؤ گے، اس کا کیا مقصد ہے؟ تو یہ مسلمانوں کو تنبیہ بھی کی جا رہی ہے، ان کی اصلاح بھی کی جا رہی ہے، ان کی تربیت بھی کی جا رہی ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، ان سے پہلے بھی رسول گزرے ہیں، انہوں نے بھی جہاد کی ہے، لیکن ان کی جو قومیں تھیں جو جہاد کرنے والے لوگ تھے ان سے بھاگے نہیں تھے، تم کیوں بھاگ رہے ہو؟ اور تم تو وہ ہو کہ جس کے سر پر کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمام امتوں کی جو ہے سربراہی، تمام امتوں سے زیادہ فضیلت تمہیں عطا فرما دی، تمہیں تو چاہیے اپنے قول اور فعل کو ان سے زیادہ بلند کرو، اپنے جذبہ جہاد کو ان سے زیادہ قوی کرو، اپنے صبر اور استقامت کے جذبے کو ان سے زیادہ قوی کرو۔ تم یہ کیوں کر رہے ہو کہ اگر تم نے دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام شہید ہو گئے تو اب ہمیں لڑنے کا کیا فائدہ؟ یہ اسلام تو تا قیامت تک باقی رہنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمایا ہے۔ محمد آج ہیں کیونکہ یہ اللہ کے نبی اور اللہ کے بندے بھی ہیں، انہوں نے بھی، ان کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے کل نفس ذائقۃ الموت، کہ موت کا ذائقہ چکھنا ضرور ہے، تو لہٰذا
اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام وصال فرما جائیں گے یا شہید ہو جائیں گے، اس کا مطلب کیا ہے کہ تم دین اسلام سے پیچھے ہٹ جاؤ گے؟ تو یہ ان لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ضرور ہیں، لیکن یہ دین اسلام کس کا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالی ہے، کہے تا قیامت تک باقی رہے گا، اور جو بھی مجاہدین اسلام ہیں وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے کبھی بھی میدان عمل سے اپنی پیٹھ نہیں جو ہے گزاریں گے۔ تو آج بھی جو لوگ جہاد کر رہے ہیں، آج بھی جو لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت ہیں، یہ ان کے لیے بھی درس ہے، یہ ان کے لیے بھی درس ہے کہ کبھی بھی اپنے جو امیر ہے، یعنی کہ جو امیر جو آپ کی جنگ کی سربراہی کر رہا ہے، کیونکہ یہ کفار میں رائج تھا کہ اگر کفار کا اگر کوئی سربراہ مر جاتا تھا جنگ کے دوران، ان کا سپہ سالار اگر مر جاتا تھا تو وہ بڑی سے بڑی فوج کیوں نہ ہو، وہ پسپائش جو ہے وہ کا شکار ہو جاتی تھی اور وہ بھاگ جاتی تھی۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو عمل ہے یہ تو کفار کا ہے، یہ تو تمہارے مخالفین کا ہے، تو تم اس عمل میں کیوں مبتلا ہو رہے ہو؟ تمہارا یہ عمل نہیں ہے، تم نے ثابت قدم ہو کر لڑنا ہے۔ تو یہ اس آیت کریمہ میں ان لوگوں کے لیے جو ہے ان کی سرزنش بھی کی جا رہی ہے، ان کو گائیڈ لائن بھی دی جا رہی ہے، ان کی تربیت بھی جو ہے ان کی جا رہی ہے کہ تم نے یہ عمل نہیں کرنا۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا۔ اب یہ بہترین طریقہ دیکھیں مسلمانوں کو سمجھانے کے لیے کہ سب سے زیادہ قیمتی چیز کیا ہے انسان کے پاس؟ اس کی جان ہے، وہ جو سمجھتا ہے، حالانکہ سب سے زیادہ قیمتی چیز انسان کی، مسلمان کی، اس کا ایمان ہے۔ اس کی جان اتنی قیمتی نہیں ہے، اس کی جان اگر چلی جائے گی تو اس دار فانی سے اس عالم میں منتقل ہو جائے گا۔ ایمان کی حالت میں اگر منتقل ہوا ہے تو یہاں پر بھی سرخرو ہے، وہاں پر بھی سرخرو ہے۔ ہم اپنی جان کو سب سے زیادہ اس وقت قیمتی سمجھتے ہیں، لیکن ہماری جان سے زیادہ ہمارا ایمان قیمتی ہے۔ یہ ایمان، اور یہی ایمان کے جو ہے کفار اس کے پیچھے ہے کہ کسی طرح مسلمانوں کے ایمان کو نکال لیا جائے۔ ایمان کو نکال لیا تو یہ بدن جو ہے، یہ جسم جو ہے، یہ کھوکھلا ہے، پھر ان کے کسی کام کا نہیں ہے۔ تو اس کی بہتر طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں جو ہے تعلیم دے رہا ہے کہ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا۔ نہیں ہے کوئی جان کہ ان تموتا کہ وہ مر جائے، الا باذن اللہ کتاب مؤجلہ، کہ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا اذن نہیں ہوگا، حکم نہیں ہوگا، اللہ کی مرضی نہیں ہوگی، تو کوئی شخص، کوئی نفس اس وقت تک مر نہیں سکتا۔ کتاب مؤجلہ، یہ لوح محفوظ پر لکھا جا چکا ہے، موت کا وقت لکھا جا چکا ہے، لوح محفوظ پر بھی لکھا جا چکا ہے، مومن کی پیشانی پر بھی لکھا جا چکا ہے کہ اس نے کب مرنا ہے۔ ہمیں نظر نہیں آتا لیکن یہ لکھا ہوا ہے کہ ہماری موت کا وقت متعین ہے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو میدان عمل سے تم بھاگ رہے ہو اس لیے کہ کہیں موت نہ آ جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے موت کا وقت تمہیں نہیں معلوم، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ پر لکھا ہوا ہے۔ جس وقت موت آنی ہے اس وقت اگر تم اپنی جان بچا کر 7 تالوں کے اندر بھی بیٹھ جاؤ گے تو کوئی تمہیں مارنے سے بچا نہیں سکتا، کوئی تمہیں بچا نہیں سکتا۔ اور اگر جس وقت تمہیں موت نہیں آنی تو تم اگر میدان عمل میں اگر کفار کے جھنڈ کے درمیان بھی موجود رہو گے اور ظالم قوتیں تمہارے آس پاس بھی ہوں گی، اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ نے اگر تمہاری موت کا وقت مقرر نہیں کیا، اس وقت تمہارا موت کا وقت نہیں ہے، تو خبردار تمہیں کوئی نہیں مار سکتا۔ یعنی اللہ اگر چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں مار نہیں سکتی، اور اگر اللہ چاہے، اللہ نے وقت مقرر کر دیا، تمہارا وقت آ گیا، تو دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی طاقت تمہیں بچا نہیں سکتی۔ یہ قرآن کی تعلیم ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے تو تم جو جہاد سے بھاگے، اگر تمہارا کا موت کا وقت قریب نہیں تھا تو تم نے ایمان کی کمزوری کیوں دکھائی؟ تم تو مسلمان ہو، تمہارا تو اس بات پر ایمان ہے کہ موت کا وقت متعین ہے، ہر وقت ایک نہ ایک دن آنا ضرور ہے، اور جب آنا ہے تو وہ ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا، اور نہیں ہے تو ہمیں کوئی نہیں مار سکتا۔ اس کی بے شمار مثالیں آپ کو راہ چلتے ہوئے بھی نظر آئیں گی۔ بعض اوقات ایسے ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ یار یہ بچ کیسے گیا، کس طرح بچ گیا۔ اگر دیکھا جائے تو یہ اس کے بچنے کے چانسز ہی نہیں تھے، کوئی تو قوت تھی کہ جس نے بچا لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آپ کا وقت جو لکھا ہوا ہے وہ وقت نہیں آیا تو کوئی چیز آپ کو مار نہیں سکتی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، اور جس نے ارادہ کیا دنیا کے ثواب کا، نُؤْتِهِ مِنْهَا، تو وہ ہم اس کا وہ ثواب دنیا میں عطا فرما دے دیں گے۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا، اور جس نے آخرت کے ثواب کی نیت کی، نُؤْتِهِ مِنْهَا، تو ہم اسے آخرت میں بھی اس کا ثواب دیں گے، دنیا میں بھی ثواب دیں گے، آخرت میں بھی ثواب دیں گے۔ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور ان قریب شکر کرنے والوں کو اس کی جزا ملے گی۔ اب اس سے کیا معلوم ہوتا ہے
دیکھیں ہم ہر طرح کا عمل کرتے ہیں، ہم ایسے بھی ہیں ماشاءاللہ کہ ہمارے دن میں بہت سے نیک اعمال کرتے ہیں، لیکن شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان کا کام ہے ذرا سا بھی آپ کو ٹریک سے ہٹا دے. آپ ذرا سا ٹریک سے ہٹ گئے تو معلوم یہ ہوا کہ آپ کا جو پورا عمل تھا وہ تمام کا تمام عمل فارغ ہو گیا. کیا؟ ریاکاری کا عنصر. آپ نے نیک عمل کیا، نیک عمل کرنے میں آپ کا یہ، آپ گھر سے نکلے کہ میں نے نیک عمل کرنا ہے، راستے میں کوئی ایسا واقعہ آ گیا کہ یار یہ نیک عمل تو ہے، لیکن اگر اس کو اس طرح کر لیں تو یہ نیک عمل بھی ہو جائے گا اور لوگ تمہاری واہ واہ بھی کریں گے. اب کیا ہوا کہ آپ نکلے نیک عمل کرنے سے، لیکن شیطان نے راستے میں آپ کا راستہ کاٹا اور آپ کے دل میں ذرہ برابر ایک یہ وہ ڈال دی بات کہ یہ اس طرح کر لو تو لوگ دیکھ بھی لیں گے، نمود و نمائش بھی ہو جائے گی. تو اب کیا ہوا؟ جو خالصتاً عمل اللہ کے لیے کرنے جا رہے تھے، شیطان کے عمل کرنے سے اس میں ریاکاری شامل ہو گئی. اب کیا ہوا کہ آپ کا عمل خالص نہیں ہوا، اس میں ملاوٹ ہو گئی. اور کوئی بھی عمل اللہ کو ملاوٹ شدہ پسند نہیں ہے، خالص عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے. تو اللہ نے فرما دیا کہ وہ جو جہاد بھی کرتے ہیں دکھاوے کے لیے کرتے ہیں، حالانکہ جہاد اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کر رہے ہیں، دین اسلام کے لیے کر رہے ہیں، لیکن اگر ان کا یہ سوچ ہے کہ جب ہم جہاد کرنے جائیں گے تو ہماری واہ واہ بھی ہوگی، لوگ ہمیں وہ بھی جو ہے ستائش بھی کریں گے، ہماری تعریف بھی ہوگی، تو اللہ نے فرما دیا کہ خالصتاً یہ ہماری لیے جہاد کر رہے ہو، لیکن یہ جہاد کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے جناب میں مقبول نہیں ہے. وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، اس کی نیت اگر دنیا کمانے کی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دنیا میں اجر دے گا. وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا، اگر خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہ رہے ہو تو یاد رکھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی اس کا اجر عطا فرمائے گا اور آخرت میں تو بے شمار تمہیں اجر عطا فرمائے گا. وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان قریب شکر کرنے والوں کو اس کی بہترین صلہ عطا فرمائے گا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آخری آیت میں آپ کے سامنے پیش کر کے اجازت چاہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ ربیون کثیر، کہ کتنے ہی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاد کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، معہو ان کے ساتھ، ربیون کثیر بہت سے اللہ والے ان کے ساتھ تھے. یعنی کہ جب اللہ کے پیغمبروں نے اللہ کی بارگاہ میں جہاد کیا، معہو ربیون کثیر، تو اللہ والے بہت سے ان کے ساتھ تھے. اب جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خالصتاً جہاد کر رہا ہے ان کے لیے یہ بہترین آیت مبارکہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ربیون کثیر اپنا ہونے کی سند عطا فرما رہا ہے. ربیون کثیر بہت سے تھے. فما وہنوا لما اصابهم فی سبیل اللہ، تو جس نے سستی دکھائی لما اصابهم کہ اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی جو ہے مصیبت یا تکلیف آئی فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، وما ضعفوا یا کمزور جو جس نے کمزوری دکھائی، وما استکانوا اور جو نہ دبا، یعنی کہ فما وہنوا جس نے سستی نہیں دکھائی اللہ کی راہ میں کمزوری آنے سے، وما ضعفوا اور جس نے کمزوری نہیں دکھائی اللہ کی راہ میں جو ہے جو بھی آتی ہیں سختیاں اس میں کمزوری نہیں دکھائی، وما استکانوا اور جو نہ دبا اس سختیوں کی وجہ سے نہ دبا، واللہ یحب الصابرین. اب اگر آپ نے سستی نہیں دکھائی، آپ نے کمزوری نہیں دکھائی، آپ سامنے والے کی ظالم کے سامنے نہیں دبے، ثابت قدم رہے، صبر کیا، تو اللہ تبارک و تعالی یہاں پر ایک اور صفت کے ساتھ فرما رہا ہے واللہ یحب الصابرین، کہ اللہ تبارک و تعالی صابروں کو، صبر کرنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے. تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا کہ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم سے پہلے بھی انبیاء کرام جہاد کیا کرتے تھے، ان کے ساتھ جو لوگ جہاد کرنے جاتے تھے وہ اللہ والے تھے، تو لہٰذا تم کیوں کمزوری دکھا رہے ہو؟ تو جو اللہ کے راستے میں کمزوری نہ دکھائے، سستی نہ دکھائے اور مشکلات کے مقابلے میں نہیں دبتا تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے جو جنگ احد کے اندر جنہوں نے کمزوری دکھائی ان کو تھوڑی سی سرزنش بھی فرمائی، اور آئندہ آنے والے تمام مسلمانوں، کیونکہ دین اسلام اللہ کا پسندیدہ مذہب ہے، یہ تا قیامت تک باقی رہے گا. جب دین اسلام تا قیامت تک باقی رہے گا تو جہاد بھی تا قیامت تک باقی رہے گا. یہ جہاد کے اوپر سب سے زیادہ دنیا میں مسئلہ جو ہے یہ ڈالا جا رہا ہے، کیونکہ جہاد اصل ایمان کی روح ہے. اگر ایمان کی روح سے جہاد کو نکال دیا جائے تو ایمان کی بلڈنگ جو ہے وہ آپ کی بیکار ہے. کیونکہ جو جہاد کا جو کانسیپٹ ہے یہی وہ کانسیپٹ ہے انگریزوں کی. یاد رکھیے کہ انگریزوں کی جو سازش ہے یہ ایسا ہی نہیں ہے، بڑے سوچ سمجھ کے انہوں نے سازش کی کہ سب جہاد کو کمزور کر دیا جائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو مسلمانوں کے دل سے نکال دیا جائے. جب حضور کی محبت ان مسلمانوں کے دل میں نہیں رہے گی تو کس کے لیے لڑیں گے؟
جب جہاد کی اہمیت مسلمانوں کے دل میں نہیں رہے گی تو کس کے لیے جہاد کریں گے؟ اب جب جہاد نہیں رہا، حضور کی محبت دل میں نہیں رہی، تو دنیا کی محبت غالب آ گئی، کوئی نہ کوئی محبت تو غالب آئے گی۔ تو نہ حضور کی محبت نہ جہاد کی محبت، تو دنیا کی محبت غالب آ گئی، دنیا والے بن کر رہ گئے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 1 ارب سے زیادہ مسلمان ہیں آج تنزلی کا شکار ہیں۔ آج جگہ جگہ مسلمانوں کو پر ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں، کیوں کہ ایمان میں تقویت نہیں ہے۔ اب یہی جو ہے اس کا بہتری، اس کی جو دلیل ہے، اس کی جو وہ ہے کیا ہے کہ آپ دیکھ لیجیے اپنے برابر میں فلسطین پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، کتنے 5 سے 6 لاکھ یہودی ہیں، 1.5 ارب سے زیادہ مسلمان ہیں، لیکن یہاں بیچ مسلمانوں کے حلقے کے اندر بیٹھ کر یہودی مسلمانوں کو ذبح کر رہے ہیں، ان کے بچوں کو کاٹ رہے ہیں، ان کے گھروں کو مسمار کر رہے ہیں، مساجد کو مسمار کر رہے ہیں، لیکن مسلمان خاموش ہیں۔ کیوں؟ کہ ان کے دل سے جہاد کی محبت نکال دی گئی، ان کے دل سے حضور کی محبت نکال دی گئی۔ تو آج بھی وقت ہے اپنے بچوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سکھائیں، آقا کی غلامی کے اندر حلقے میں لے کے آئیں، آقا کی محبت رہے گی، آقا کی غلامی میں آئیں گے، جہاد کی تعلیمات کو مانیں گے، اور جہاد پر جب ہم اپنا یہ جو ہمارا ویپن ہے جہاد کا، اس پر اگر ہم کارگر رہیں گے تو بڑی سے بڑی طاقت بھی کفار کی کیوں نہ ہو، مسلمانوں کے مقابل کبھی نہیں کھڑی ہو سکتی۔ تو اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ جو بھی باتیں ہم نے سنی ہیں ان پر یقین کرنے کی، ان پر عمل کرنے کی، اور اپنے بچوں کو ان تعلیمات سے آراستہ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، سب سے بڑھ کر ریاکاری سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔